گورنر جنرل غلام محمد نے ڈیزالو کر دیا. ڈیزالو تو انہوں نے 1954 میں کیا. یہ دستور تیار تھا اصل میں, یہ وہ دستور ہے جو تیار تھا, لیکن یہ پیش نہیں کیا جا سکا. اور اس سے پہلے کہ یہ پیش کیا جاتا, دستور ساز اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا. ڈیزالو تو ایکچولی نہیں کیا گیا, ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. اصل میں ٹیکنیکل سچویشن یہ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ تمیز الدین خان کا مشہور کیس, وہ سلسلے آپ کے علم میں ہیں. تو پہلا دستور جو پاکستان میں پاس ہوا وہ 1956 کا دستور تھا, جس کو 1958 میں مارشل لا لا کر کے ایوب خان نے ایبروگیٹ کیا. اور پھر انہوں نے 1962 میں اپنا ہی ایک دستور دیا, اور اس دستور میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ انٹروڈیوس کیا گیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا, یہ 1956 کے دستور میں نہیں تھا. اس کے بعد جب ملک دو لخت ہوا اور یحییٰ خان 1962 کا دستور بھی ایبروگیٹ انہوں نے کر دیا تھا, تو 1972 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا, اور اس میں بھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود تھا. پھر جب انٹرم کانسٹیٹیوشن کے بعد 1973 کا دستور آیا, تو اس میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی گنجائش تھی اور اس کا یہ ادارہ موجود تھا. دیگر دساتیر کی طرح سے 1973 کے دستور میں بھی آرٹیکل 38 ذیلی دفعہ ایف کے ماتحت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ یہ ہے, اور میں کوٹ کرتا ہوں کانسٹیٹیوشن کو: حکومت جس قدر جلد ممکن ہو سکے ربا کو ختم کرے گی. یہ باقاعدہ وہاں پر مینڈیٹ موجود ہے. حالانکہ پرنسپلز آف پالیسی میں ہے یہ, لیکن پرنسپلز آف پالیسی کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا ویو یہ ہے کہ ان کو انفورس کیا جا سکتا ہے. تو 1964 تا 1966 سود کے سلسلے میں کونسل نے جائزے لیے اور اس نتیجے پر پہنچی کہ سودی معیشت اسلام میں ممنوع ہے اور بینکوں کا لین دین غیر اسلامی ہے. یہ 1964 سے لے کر کے 1966 تک کی اسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشوں کے نتیجے میں ان کی ڈکلیریشن ہے. پھر اس کے بعد اسی کونسل نے 3 دسمبر 1969 میں اپنی پچھلی رپورٹس کا اعادہ کیا. اس کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا, جس کے نتیجے میں 25 جون 1980 کی کونسل کی رپورٹ وقوع پذیر ہوئی, جس میں انہوں نے سود کو ختم کرنے کے لیے متبادل نظام کی نشاندہی کی. اس کے بعد کیونکہ مقصد تو یہی ان حکمرانوں کا رہا ہے کہ بات کو آگے بڑھاتے رہو, پروکریسٹینیٹ کرتے رہو باتوں کو, تو انہوں نے بین الاقوامی سطح کا ایک سیمینار منعقد کیا ان کاوشوں کے بعد, جس کا موضوع تھا اسلام کا اقتصادی نظام, اسلام کا اقتصادی نظام. اور وہاں پر بھی ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ حاصل نہ ہو سکا, کیونکہ اس سیمینار میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز کو سراہا گیا. اس کے بعد کونسل نے ایک مزید جائزہ لیا پچھلی رپورٹوں کا,
اور وہاں پر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو پس منظر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی طرف اشارہ تھا. میں ان کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں: خاتمہ سود کے لیے کیے جانے والے اقدامات ان سفارشات کے بالکل برعکس ہیں جو کونسل نے تجویز کیے تھے. یعنی یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بارے میں جو عمل درآمد ہو رہا تھا اس کے متعلق کونسل نے دو ٹوک الفاظ میں یہ فیصلہ دیا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہمارے کہنے کے مطابق جو باتیں ہیں اس کے بالکل برعکس آپ کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں کچھ ذاتی تجربہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک جج کو ان کے سنڈیکیٹ کے اوپر نامینیٹ کریں تاکہ وہاں کے معاملات قانون کے مطابق ان کی ایک سپرویژن ہو سکے. تو مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ ایک جج کی حیثیت سے نامینیٹ کیا ہوا تھا. وہاں میرے دائیں ہاتھ پر جو صاحب بیٹھتے تھے ان کا نام تھا مسٹر ایم اے قاضی، اور وہ حکومت پاکستان کے سیکریٹری رہ چکے تھے. اور انہوں نے مجھے ایک موقع پر بتایا کہ ضیاء الحق کے ساتھ ان کے امریکہ کے دورے کے اوپر وہ ساتھ میں ڈیلیگیشن کے ایک رکن کی حیثیت سے گئے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے امریکنوں سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، میں جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہوں اس کے اوپر آپ نہ جائیں، یہ ایک ضرورت ہے ہمارے ملک اور قوم کی. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس پر عمل درآمد کتنا کرتا ہوں. یعنی یہ وہ بات ہے جو کہ اس ڈیلیگیشن کے ایک رکن نے، جو سیکریٹری کے لیول کے اوپر حکومت پاکستان کے سیکریٹری کا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس پر رہ چکا تھا، اور اس نے ذاتی طور پر مجھے بتائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہاں پر وہ لوگ بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی ایک ظاہری شکل اس کی ہے، حقیقت میں ان کا دل کس طرف ہے، ان کے خیالات کس طرف ہیں، وہ دیگر ہو سکتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی ابھی تھوڑی دیر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو یہ قصہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا. اب یہاں تک تو انہوں نے بیچاروں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا. اب اس اثنا میں ضیاء الحق صاحب نے ایک اور کام کیا. انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا اور اس میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جس کو چیپٹر 3A کہتے ہیں. اور یہ اسی چیپٹر کے ماتحت وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی اور اسی چیپٹر کے ماتحت وفاقی شرعی عدالت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں لائے جانے کے پروویژن انٹروڈیوس کیے گئے. اور وہ ادارہ جو کہ یہ اپیلیں سنے اس کو نام دیا گیا شریعت ایپیلیٹ بینچ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اب وہاں پر اس قانون میں ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ صاحب وفاقی شرعی عدالت قائم ہو گئی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین رائج کریں گے، ہر وہ قانون جو کہ اسلام کے خلاف ہے اس کی نشاندہی کریں گے اور اس کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس قانون کو ریپیل کیا جائے، اور اس کے ریپیل کرنے کے بعد اسلامی شعائر کے مطابق نئے قوانین کو انٹروڈیوس کیا جائے. ظاہر تو یہ ہو رہا ہے لیکن اس میں دو باتیں بڑی خاص تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ مالی معاملات فسکل میٹرز کے متعلق وفاقی شرعی عدالت کو اس ترمیم کے 10 سال تک فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا.